کہ اس کو اس طرح بیان کرنا پیش کرنا کہ لوگ سمجھیں شاید یار ان کا اپنا مطلب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور دوسری طرف یہ ضمانت دی کہ ساری دنیا مخالفت کرے نا اور یہ طوفان بدتمیزی برپا کریں اور کوشش کریں کہ اس تحریک کو ناکام کر دیں، نہیں کر سکیں گے۔ اس کو آپ نے برپا نہیں کیا، ہم نے اتارا ہے۔ زمین آسمان میرے ہیں، ملائکہ میرے ہیں، میں اور میرے فرشتے آپ کی پشت پر ہیں، یہ غالب آ کر رہے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ غالب آ گیا پھر، اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کسی میں زور طاقت نہیں، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وعدے پورے کیے اور سارے لشکر ناکام اور تباہ ہو گئے، دین غالب آ کر رہا۔ تو کہا ہم نے اتارا ہے، میری دنیا ہے، میری کائنات ہے، کیوں رکاوٹ ڈال سکے؟ ٹھیک ہے آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی مگر آخر دین غالب آئے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عرب کی حد تک تو یہ غالب آیا مگر ساری زمین؟ تو آپ نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، بالوں کا بنا ہوا خیمہ یا مٹی گارے کا بنا ہوا کوئی مکان نہیں رہ جائے گا قیامت تک جس میں یہ اسلام گھس نہیں جائے گا۔ یا عزت عزیز سے داخل ہوگا کہ عزت سے لوگ اس کو قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، شاباش، یا ذل ذلیل کوئی عاجز ہو کر بے بس ہو کر ریت بنیں گے۔ جھنڈا اسلام کا لہرائے گا، مشرق سے مغرب تک نا زمین اللہ کے نور سے چمکے گی، غالب آ کر رہے گا۔ اس لیے یہ کوششیں اور یہ سارے جیسے حکیم صاحب فرما رہے باقی بے ایمان کو کمی تو نہیں چھوڑ رہے مگر نہیں یہ مٹ نہیں سکے گا۔ کہنے والے کیا گیا کہ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشان ہمارا۔ اللہ دین کو غالب کرے گا، اس کا اپنا دین ہے، ہم جیسے بھی ہیں اللہ کو ایسی قوم لے آئے گا۔ جیسے اب بھی خبریں ملتی ہیں کہ برطانیہ میں مسجدوں میں زیادہ عورتیں جو نماز کے لیے آ رہی ہیں وہ نامسلم ہیں، پہلی مسلمان عورتیں بھی نہیں ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کی۔ دھڑا دھڑ لوگ اسلام کو قبول، آخر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں یہ بھی جستجو پیدا ہو گئی کہ یار یہ دہشت گرد کون قوم ہے، کیا کہتی ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، دین جو ہے نا وہ بہت صاف ستھرا ہے، یہ لوگ اس کو خام خواہ بدنام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ، اور سورہ جن میں جب پڑھتے ہیں جب کہتے تھے لوگ کہ شیطان اس کو لے کر اترتے، جنات ہیں جو حضور کو القاء کرتے، تو کئی جواب اللہ تعالیٰ نے اس کے دیے۔ کہا کہ ما ینبغی لہم، ایک جگہ تو یہ کہا کہ جو باتیں اس قرآن میں ہیں شیطانوں کے منہ سے یہ پھبتی ہیں، شیطان یہ کہیں گے کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، شرک نہ کرو، وہ پاگل ہو گیا شیطان۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ آپ کی مدد شیطان کرتے ہیں، یہ جو موضوع آپ دکھاتے ہیں جنات کا جو سردار ہے نا بال بول مت کیا، تو آپ نے فرمایا جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے وہ سلطنت کیا ہم کہتے رچیے۔ شیطان خود اپنا ہی دشمن ہو گیا کہ مجھے اپنا دشمن کھڑا کر لیا اس نے، ہر شے اس کی کو میں تباہ کر رہا ہوں، توحید سکھا رہا ہوں، نیکی سکھا رہا ہوں، وہ پاگل ہو گیا کہ اپنے دشمن کو کھڑا کر لیا۔ تو اتنی بیہودہ بات کافر بکتے تھے اب بھی کہ رسول اللہ کی تعلیم میں کون سی بات ہے جو شیطان کو خوش کرنے والی؟ شیطان کی مخالفت ہے، رحمان کی حمایت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے فکر رہیں آپ، ہم نے اتارا اس کو، بالکل غالب آ کر رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن، ہم نے تجھ پر اتارا ہے، یقین جانیں یہ علیکہ جو ہے نا تجھ پر۔ زمین بڑی ہوئی تھی انسانوں سے، بڑے بڑے سردار تھے، محلوں کے مالک تھے، انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کو نظر نہیں آیا مکے اور طائف میں بڑے بڑے رجل من القریتین عظیم، باغوں کے مالک ہیں، ان کے نوکر چاکر، یہ مسکین اور یتیم نظر آیا؟ ان کی نظروں میں یہی تھا کہ اس کے پاس کوئی نوکر نہیں، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں سودا لینے کے لیے خود جاتا ہے، یہ ہے۔ اللہ نے کہا سونے کی جو ہے نا ہمیلیں یہ ہم کتوں اور گدھوں کے گلوں میں بھی ڈلوا دیتے ہیں امیر، مگر جو ہے نا یہ نبوت کا تاج، یہ ایسی بات نہیں۔ نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے کہ اس آدمی میں خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں کہ وہ اللہ کا نائب بن کر زمین پر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شمار لوگ تھے مگر ہم نے تجھ پر اتارا ہے۔ ایک طرف کتاب سب سے اعلیٰ جس پر ختم کر دیا سب کو، خاتم الکتب کہنا چاہیے کہ آخری کتاب آ گئی ہے، کیوں میں باتیں کرتا رہوں، اور دوسری طرف ختم الرسل آ گیا، اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ انسان کہ جس سے برتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔
ایک شعر جو جہاں میرے منہ پر آ گیا، حضرت مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب ہم حضور کی گستاخی ہونے پر تلوار رہے ہونا ہی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔